بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اس وقت پاکستان کو دو بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ ایک تو ہے داخلی مسئلہ، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، بڑھتی ہوئی دہشت گردی بہت اہم مسئلہ ہے، اور دوسرا اہم مسئلہ ہے جو ہمارے معاشی مسائل ہیں۔ عوام پہ دن بدن معاشی بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، مہنگائی کی وجہ سے عوام کافی تنگ ہیں۔ تو سیاسی حکومت کو اس کے ماضی کے وعدے یاد دلانا اور حکومت سے اس کی کارکردگی کے بارے میں اپڈیٹ لینا، یہ ہمارا فرض ہے، اور یہی کام ہم آج کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب سینیٹر اسحاق ڈار صاحب، وفاقی وزیر خزانہ۔ ڈار صاحب بہت شکریہ۔ یہ پاکستان مسلم لیگ کا انتخابی منشور ہے 2013 کا، اور اس انتخابی منشور میں پاکستان مسلم لیگ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ فوڈ آئٹمز کے حوالے سے ہر قسم کے کارٹل کو ریاست کے خلاف جرم تصور کیا جائے گا، اور قانون میں مناسب ترامیم کے ذریعے پرائس کنٹرول اتھارٹی کی اثر نو تشکیل کی جائے گی، اور قیمتوں کے حوالے سے احتساب ہوگا۔ تو مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، عوام کو اس مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے آپ نے بڑے وعدے کیے تھے، آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ تھوڑا انالیسس ہو جائے کہ کیا مہنگائی کچھ بڑھنی چاہیے تھی یا نہیں، اور پھر وہ اس کے ہمیں کیا کرنا ہے۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے 15 مہینے، یعنی ایک ہے کہ جو آپ کی بجلی کی قیمتیں بڑھی اس کا ایک امپیکٹ ہے، اور وہ کیا ہم نے فیصلہ کیا ہے یا کوئی پچھلے لوگ کر گئے اور عمل درآمد نہیں ہوا، وہ ایک ریالٹی ہے۔ سمریز موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے کہ پچھلی حکومت نے 16 مہینے نیپرا نے اس کے 6 روپے کا آرڈر کیا ہوا تھا، اس کو انہوں نے الیکشن ایئر سمجھ کے اس کو نہیں پاس کیا، اور نیپرا کے ساتھ پھر جو کیئر ٹیکر آئی تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے تھوڑا سا بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ میں لفظ بزدلی پہلی دفعہ یوز کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ تو انہیں الیکشن نہیں لڑنا تھا، جو ایمانداری کے ساتھ جو کام ہونے والا تھا اور جو پینڈنگ الیکشن ایکسپیڈینسی کے حوالے سے پچھلی حکومت نے کیا تو کر دیتے۔ 2 اپریل میں یہ وہاں جا کے کمٹ کر کے آئے، کیونکہ 2381 ارب ریونیو تھا، ٹیکسز کٹھے کرنے تھے جو بجٹ پچھلی حکومت کا تھا لاسٹ ایئر، اور وہ انہوں نے کہا جی پہلے 100 بلین کم کیا، پھر اس کو 2281 لائے، پھر 2100، پھر 2050 آپ کو یاد ہوگا۔ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اپریل میں جو میٹنگز گئی جو لینڈرز کے ساتھ، IMF، ورلڈ بینک اسپرنگ میٹنگ جسے کہتے ہیں، اس میں انہوں نے وہاں کمٹ کیا کہ ہم 0.75% GDP کے یعنی ایکولنٹ وچ مین 200 ارب کے ٹیکسز لگائیں گے۔ اب یہ دونوں کمٹمنٹس کی ساری سمری موجود ہے حکومت کے ریکارڈ میں، یہ پریزیڈنٹ صاحب تک گئی، زرداری صاحب تک، اور وہ سمری جو ہے وہ اس کو پینڈ کر دیا گیا۔ اب ہماری حکومت نے کیا کہ یہ دونوں چیزیں ہمیں ان کی جو کمٹمنٹ تھیں اس کو کیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا۔ ظاہر ہے اس کا ایک امپیکٹ ہونا تھا، یعنی کہ وعدہ پچھلی گورنمنٹ نے کیا تھا، عمل درآمد آپ کو کرنا پڑا۔ نہیں تو کیا کرتے پھر؟ اب دیکھنا آپ کے ساورن ملک جو ہیں، ہم یہی کریں کہ جی ڈالر انہوں نے ادھار لیے تھے، 9 ارب ڈالر استعمال کر کے چلے گئے، تو ہم کہیں جی ہم قسطیں نہیں دیتے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ پاکستان کی عزت، پاکستان کی خود مختاری تو اسی کا نام ہے کہ ہم آپس میں جو مرضی بیٹھ کے فیصلہ کرے، عوام احتساب کرے۔ عوام نے احتساب کر دیا، عوام نے میاں نواز شریف صاحب کو، ان کی پارٹی کو مینڈیٹ دیا۔ اب اس کی یہ 2 چیزیں ایک وجوہات ہے۔ تیسری اس کی وجہ ہے آپ کی جو انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ اب میں اس میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہر مہینے جو پرائس ہونی چاہیے اس سے میاں نواز شریف صاحب اس کو کم کرواتے ہیں، قریباً 2 سے 3 بلین ہر مہینے۔ اب تک یہ 5واں مہینہ ہے، ہم اس میں منسٹری آف فائنانس کو یہ فائنلی یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جی یہ اپنے اس کو بجٹ کو یہ سبسڈی کو دے، تو جو پرائس ایون اس مہینے بھی بہت میں نے دیکھا کہ جی 48 پیسے کا مذاق بنا۔ ایکچولی جو سمری ہے، جو پرائس کی 2 روپے 25 پیسے ڈیزل بڑھانے کی تھی، پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں، اس دفعہ میں نے کسی چیز کو نہیں بڑھانے دینا، پائے چاہے سمبولک کم کریں یا کم کریں۔ 2 روپے 25 پیسے بڑھانے کی بجائے 48 پیسے جب کم ہوئی تو 48 پیسے مذاق بن گئی، جی اس کا اتنا دینے کا کیا فائدہ تھا۔ حالانکہ اس دفعہ جو آپ نے سبسڈی دی ہیں وہ قریباً 2 ارب 20 کروڑ روپیہ اس مہینے، ایک مہینے کے لیے کاسٹ کرے گا خزانے کو۔ تو یہ تینوں چیزیں جو تھی اس کا امپیکٹ ہونا تھا۔ اب ڈینجرس پارٹ کیا ہے کہ اگر اس کا امپیکٹ اگر قیمتوں کے اوپر کوئی بھی پروڈکٹس ہیں جو بھی ہوتی ہیں اگر کیلکولیٹ کریں تو اگر 1 روپیہ ہونا ہے نا، تو وہ جو لوگ ہیں ریٹیل اور جو ہول سیل اور مڈل مین، وہ 5 روپے 10 روپے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ پرابلم ہے اصل میں۔ بالکل صحیح ہے، یہی پرابلم ہے۔ اچھا، اس کے لیے ہماری ابھی جو انٹرنل کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس ایگزیکٹو میجسٹریسی کی طرف جانا پڑے گا۔ ایک تو جو پرائس، اچھا کیونکہ ہمارے ملک میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، آپ یورپ میں دیکھیں کہ جو چیز ایسے ہوتی ہے جو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ابھی 10% قیمتیں بڑھی ہیں ادھر برٹن میں،
تو اس کا وہ کیلکولیٹ کر دیں کتنی چیز ہونی چاہیے. وہاں کنزیومر سوسائٹیز بہت اسٹرانگ ہے. میں تو کہتا ہوں آپ جیسے جو ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اتنے اویئرنیس ہے اور عوام کے ساتھ ہمدردی, آپ کو یہ کرنا چاہیے. یہاں بھی کنزیومر سوسائٹیز وہ کیلکولیٹ کرتی ہیں, وہ بھی انفورس کرتی ہیں. نہیں ہوتا وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں, وہ اس کے گورنمنٹ کو کہتے ہیں جی دیکھیں یہ اس میں 6 سینٹ بڑھنے چاہیے تھے اور یہ انہوں نے 15 کر دیے. اس کے لیے حکومت کام کر رہی ہے اس وقت کہ ہم ایک اس کو کیسے ریگولیٹ کریں. لیکن اس کے لیے بلدیاتی ادارے بھی تو ضروری ہیں نا. بالکل صحیح آپ نے بالکل, اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے بعد یہ ایکچولی ان کا کام ہے, مارکیٹ کمیٹیز کا, آپ کے لوکل باڈیز کا, کیونکہ آپ فیڈرل گورنمنٹ تو جا کے نہیں کرے گی, صوبے بھی جا کے ہر صوبائی حکومت. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جب سپریم کورٹ کہتی ہے بلدیاتی اداروں کے الیکشن کروا دو تو ساری حکومتیں پیچھے کی طرف بھاگتی ہیں. ریلکٹنس نہیں, یہ نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. ہم نے کوئی ریلکٹنس شو نہیں کی. نہیں, وہ کیا کہ جی الیکشن کمیشن کہتا ہے جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, تو آپ الیکشن کمیشن کو پیسے کیوں نہیں دیتے؟ نہیں, میری میٹنگ ہوئی جب یہ 3 دن پہلے 4 دن پہلے, میں چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ایکٹنگ ہیں ان کو میں نے فون کیا. انہوں نے اپنے ممبر ساتھ ان کے تھے, سیکرٹری صاحب تھے, ان سے ویریفائی کر لیا. میں نے میڈیا سے بھی بات کی باہر نکل کے. میں نے کہا جی جہاں تک پیسوں کا تعلق ہے, آئی ہیئر بائی گارنٹی یو کہ آپ کو جو پیسے الیکشن کروانے کے لیے سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر عمل درآمد چاہیے ہوں گے, ہم آپ کو ایک پیسہ دیں گے. آپ پیسوں کی بالکل فکر نہ کریں. حالانکہ یہ ان بجٹڈ ہے, اچھا خاصا اضافی بوجھ ہے, لیکن تقریباً 6.5 ارب مانگا. میں نے کہا دوسری ایشو تھی کہ آپ بیلٹ پیپر, انہوں نے کہا جی کہ آپ پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان جو حکومت کا ادارہ ہے اس کو کہیں کہ وہ ہم اس کو چاہتے ہیں وہ پرنٹ کریں خود بھی اور آگے پرائیویٹ سیکٹر سے. یہاں گورنمنٹ نے, میں نے پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق رجسٹ کیا. میں نے کہا جی کہ یہ کام ہم نہیں کریں گے, ہم پرنٹنگ میں انوالو نہیں ہوں گے, پیسے آپ کو دیں گے, پرنٹنگ کارپوریشن آپ کے ہینڈ اوور کر دیں گے. یہ وہاں کی ویجیلنس, وہاں کا کنٹرول, وہاں کی چھپوائی, وہاں کا وہ آپ کے ذمہ ہوگی. کیونکہ یہ تو پھر آپ الیکشن کو کنٹروورشل کر دیں گے, آپ الیکشن کمیشن کو کنٹروورشل کر دیں گے. یہ جو ایک نیوز میں نے بھی دیکھی ہے ایک چینل میں کہ جی وہ وزارت خزانہ نے انکار کر دی, کوئی ایسی بات نہیں. بلکہ میں نے ان کو لیٹر رائٹنگ میں بھیجا ہے کہ جی آپ کو نیڈ بیسس کے اوپر جب بھی آپ کو پیسہ جو آپ نے پے کرنا ہمیں بتاتے جائیں, ہم پیسے پے کرتے ہیں. تو پیسے کا مسئلہ نہیں ہے, الیکشن کی ڈیٹس کا مسئلہ تھا. اس میں پرنٹنگ کارپوریشن کی جو کیپیسٹی ہے میر صاحب, وہ صرف 5 ملین 2 دن میں کر سکتے تھے. انفیکٹ یہ فیصلہ جب آیا نا, اس کا فیصلے آنے کی ڈیٹ اور الیکشن کی ڈیٹ میں جو پیریڈ ہے ابھی اس میں ہوتا ہے کہ اتنے دن آپ کا اس کو درخواستیں لیں گے, اتنے دن آپ اس کی اسکروٹنی کریں گے, وہ صرف 2 دن چھوڑے تھے. لیکن وزیر خزانہ کی حیثیت سے آپ یہ ایگری کرتے ہیں کہ مہنگائی کے طوفان کو روکنے کے لیے بلدیاتی اداروں کا ہونا بہت ضروری ہے؟ ایک بہت بڑا ہیلپ ہو سکتی ہے, سپورٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ وہی فیلڈ میں تو وہی کریں گے, نہیں لوکل. آپ کو ایک میکنزم دینا ہوگا کہ جی پرائس جو ہے جتنی بڑھنی چاہیے, اگر بڑھنی چاہیے وہ پرائس وہ ڈسپلے ہو اور اس پہ عمل درآمد ہو, جو نہ ہو پھر اس کے خلاف لیگل ایکشن. اچھا, ایک اور جو وعدہ بہت الیکشن میں آپ نے بار بار کیا تھا کہ ہم کشکول توڑ دیں گے. جی ٹھیک ہے جی. جی لیکن ڈاکٹر صاحب کشکول تو ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, قرضہ میر صاحب میرا خیال ہے کشکول کو آئی ایم ایف کے ساتھ پتہ نہیں ہم نے کیوں جوڑا ہوا. ایک چیز دیکھیں نا, کشکول آپ مجھے بتائیں, آپ بھی پاکستانی ہیں, بڑے محب پاکستانی ہیں, یا کوئی مجھے بتائے گائیڈ کرے 2 طریقے سے کشکول ٹوٹ سکتا تھا. اب کیا پچھلی حکومت نے جو $8.5 ارب لیے اور دوسرے $509 بلین اور لے کے استعمال کر لیے, $18 بلین کے ریزرو 9 بلین سے ذرا اوپر چھوڑ گئے. اب کس طرح آنے کا وقت آ گیا نا, آپ نے قرضہ لیا ہے. اب کیا ہم کہ جی پی ایم ایل این نے لیا, ہم نہیں پے کریں گے, میں سمجھ مناسب نہیں ہے. یہ دیکھیں, یا تو آپ کی فرینڈلی کنٹریز آپ کو 10-15 بلین جو نیوز آ رہی تھی کہ وہ آپ کو دیں گی 10-15 بلین ڈالر, پھر آپ قرضے ورضے آپ ہینڈل کر لیتے, پھر آپ IMF نہ جاتے. آئی ایم ایف کے پاس ایک تو ہم نے ان کی ڈکٹیشن کی ٹرمز نہیں لی, ہم نے جو ہمارا اسی مینیفیسٹو جو آپ نے ابھی دکھایا ہے, آپ اس میں اکنامک اقتصادی چیپٹر پڑھیں, اور اس میں جو چیزیں ہم نے لکھی ہیں کہ اب کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ بجٹ کا خسارہ 8.8% پہ مکمل ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. کیا کوئی بھی ملک جو ہے جس کی آبادی 2.3% سالانہ بڑھی ہے, وہ 3% ایوریج اقتصادی ترقی جو جی ڈی پی گروتھ ہے اس کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. کیا کوئی بھی ملک جو ہے جس کی انویسٹمنٹ 14% ہو جی ڈی پی کا, کیا وہ ترقی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لیکن بنیادی سوال یہ نا ڈاکٹر صاحب کہ آئی ایم ایف کی شرائط ماننے سے عوام کو نقصان ہوتا ہے. نہیں, ان کی شرائط نہیں مانی. میر صاحب یہاں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ مینیفیسٹو اٹھا لیں, آئی ایم ایف کو پروگرام سامنے رکھ لیں, اور آپ دیکھیں کہ کیا ہم نے تو پتہ نہیں تھا الیکشن جیتنا ہے. آپ نے کہا اس میں کہ کمرشل صارفین کے لیے بجلی کے نرخوں میں 50% اضافہ کیا جائے گا. اس پہ آ جائیں, آپ کسی چیز پہ آ جائیں نا, کسی چیز پہ آ جائیں. آپ کے جتنے کمرشل انڈسٹریل جو بھی ہے, آپ نے کیا کیا ہے, یعنی یہ ہماری فلاڈ پالیسیز ہیں. آپ فیصلہ کر لیں کہ جی ایک طرف ٹیکس کٹھا کرنا ہے, ایک طرف ہم نے بجلی کی سبسڈی دینی ہے, وہ کروڑوں اربوں پتی کو بھی ملے گی اور غریب ترین کو بھی ملے گی, یا آپ فیصلہ کریں کس کو دینی. آپ کے انڈسٹریل پہ, آپ کے کمرشل پہ, آپ کے اپنا بلک پہ تو ریٹ بڑا ہے, لیکن گھریلو صارفین پہ میں آپ کے توسط سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں
کہ 70% جو گھریلو صارفین ہیں ان کو کوئی بوجھ نہیں پڑا, صرف 30% پہ پڑا ہے. اس وجہ سے حکومت کو 250 ارب ابھی بھی اس سال سبسڈی دینی ہے. اب یہ کوئی سٹیٹمنٹ میں نے پڑھی ہے کہ جی سبسڈی حکومت دے کے واپس نہیں کر سکتی, یہ کسی آئین میں مجھے تو یہ چیف جسٹس نے کہا جی. نہیں, چیف جسٹس صاحب آئی ایم شور کہ اس کو یا تو مس کوٹ کیا گیا, میں نے تو کورٹ میں نے نہیں سنا, لیکن سبسڈی دینا, اس کو اسیس کرنا کہ کتنی کیپیسٹی ہے, قوم فیصلہ کر لے, پارلیمنٹ فیصلہ کر لے, پھر آپ بند کر دیں, آپ سارا بند کر دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سبسڈی ابھی بھی دے رہے ہیں, 250 ارب دے رہے ہیں اس سال بھی 250 ارب میر صاحب دینی ہے. یہ ایک تو ہم نے پرانی گورنمنٹ کی, میں نے کہا کہ اس کو ہم نے پاس کیا, نہیں کوئی نہیں ہم نے لگایا, جو نیپرا نے ان کو لکھ کے دیا ہوتا اور انہوں نے چھپائے رکھا جی الیکشن شاید جیت جائیں گے, اور پھر بعد میں اس کو انہوں نے بھی پاس کرنا تھا. اگر الیکشن وہ جیت جاتے انہوں نے بھی پاس کرنا تھا, الیکشن جیت جاتے یہ 200 ارب انہوں نے ٹیکسز لگانے تھے. ہم نے تو اپنے مشکل کام کیے, اور مشکل کام کے نتیجے میں ملک نے ایک ڈائریکشن اختیار کی ہے. آپ کے جو 4 مہینے ہیں اس میں آپ کی اوورسیز ریمیٹنسز جو ہیں وہ قریباً 6% بڑھی ہیں. آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری جولائی میں 1700 میگا واٹ ایڈ ہوئی نا. سرکولر ڈیٹ پہ بہت تنقید ہوئی کہ جی کوئی کہتے تھے 2-4 بندے نہ دیتے. بھائی وہ بھی وہی بات ہے کہ حکومت پاکستان نے ساورن گارنٹی دی ہوئی, ہم نے نہیں پچھلی حکومت. لیکن اب تو سرکولر ڈیٹ کا جو سانپ ہے اس نے اپنا پھن دوبارہ اٹھا لیا. میں ادھر آ رہا ہوں. اس کا 503 ارب 31 مئی تک آؤٹ اسٹینڈنگ کر رہا تھا. ٹھیک ہے جی, اب آپ کو کیا ہے, قانوناً آپ کو دینا چاہیے, اور وہ آپ نے دینا تھا. گارنٹی حکومت پاکستان کی ہے, وہ کورٹ میں جا چکے تھے. اور سب سے بڑھ کے آپ اگر حکومت پاکستان کی جو بورنگ کاسٹ ہے, پیسے ادھار ہی لیتے نا, آپ تو نیٹ مقروض ہیں, تو 10% ہے, وہ آپ کو 14% دینا پڑا ہے ہر روز کے ڈیلے کا. تو یہ کون سی یعنی کامن سینس ہے کہ آپ ان کو نہ پے کرتے. اچھا فائدہ کیا ہوا, فائدہ بھی دیکھ لیں. 1700 میگا واٹ بجلی آئی آپ کے سسٹم میں. آپ کی بجلی کی گروتھ پچھلے 4 مہینے میں اس پیمنٹ کے بعد 9% سے 13% انکریز کر رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے اب انڈسٹری کو چلی گئی ہے. انڈسٹری گروتھ کیا شو کر رہی ہے, نیگیٹو تھی لاسٹ ایئر, آپ اٹھائیں, وہ شو کر رہی ہے جولائی کے مہینے میں 6% انکریز, وہ شو کر رہی ہے 7% انکریز اگست میں, وہ شو کر رہی ہے 12% انکریز ان سپٹمبر میں. ایوری فرسٹ کوارٹر کی ہماری جو انڈسٹریل گروتھ ہے دیٹ از 8.6%. یہ سرکولر ڈیٹ پھر دوبارہ بڑھ رہا ہے 150 ارب کا ہو گیا. اب میں ادھر آ جاتا ہوں. سرکولر ڈیٹ جو ہے جو پہلے ہوتا تھا, یہ بائی دی وے آخری سال میں نہیں پے کیا, 1600 ارب پے کیا تھا پچھلی حکومت نے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے پچھلے 1 سال جو پاکستان کو چلایا ہے 500 بلین نہیں دیا, 2000 ارب آپ نے ادھار لیا. پاکستان کے قرضے 1947 سے 1999 میاں نواز شریف صاحب کی حکومت جانے تک یہ صرف 3000 ارب سے کم تھے, جو کہ پھر 6500 ارب ہوئے مشرف صاحب کے زمانے میں, اور پھر اگلی ہماری جو حکومت آئی اس کے بعد 2008 میں, اس کے زمانے میں یہ 14,500 ارب پہ چلے گئے. ٹھیک ہے جی, ایک, اور اس میں 500 ارب شامل نہیں ہے جو ہم نے پے کیا, آگے وہ ڈال دے 15,000 ارب پہ چلے جاتے. ٹھیک ہے جی, اب آپ نے وہ دیا ہے, بجٹ میں نہیں ہوتا تھا. اب 1600 ارب پلس 500 2100 ارب, چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے میر صاحب. آپ کے دیامر بادشاہ اور آپ کا دسو ادھار جو ہم ادھر سے لے کے بنانا چاہتے ہیں وہ آپ خود بنا سکتے تھے. تو ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے, جب ہم بات کرتے ہیں سبسڈی دی ہوئی نہیں وڈرا ہو سکتی, فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا ٹیکس لے کے سبسڈی خرچ کرنا ہے, یا پاکستان کی اگلی جنریشن کو ایک اچھا پاکستان, ڈیولپ پاکستان دینا ہے, اور اس سے باہر نکلنا ہے. ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے. ہاں, آئندہ کیا ہوگا, 2 چیزیں. آپ نے ڈیٹ کی بات کی, اور آپ نے کہا کہ آگے ریٹ کا. ہماری پالیسی جو ہے نا اصل میں خراب ہوئی ہے کہ ہم نے پچھلے 20 سال میں فرنس آئل کے اوپر کارخانے لگوائے ہیں پاکستان میں. ہماری 30% ہوتی تھی فرنس آئل مہنگے والا, باقی 70% سستی بجلی پیدا ہوتی. ابھی ہو گئی ہے 30% سستی اور 70% مہنگی. وہ اس وجہ سے آپ کی جو کاسٹ ہے قریباً 15 روپے پہ چلی گئی ہے پر کلو واٹ. آپ بیچے 9 روپے پہ, وہی 6 روپے کی جو آپ نے پاس کیا. ابھی ہم نے جتنی فیوچر کی جو ہے نا ایکسپینشن 8,500 میگا واٹ کی ہم کر رہے ہیں اگلے 3.5-4 سال میں, اس کی ساری چیپ فیول پہ ہے, کولے پہ ہے, وہ بگاس پہ ہے, وہ بایو میس پہ ہے, وہ آپ کی ونڈ پہ ہے. وہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کو, اور اس کے ساتھ 2 میجر پروجیکٹ شروع کرنے لگے ہیں. 10 پروجیکٹ شروع کرنے لگے 4,500 میگا واٹ کا, اور دیامر بادشاہ کر رہے ہیں. اس ملک میں 5 سال سے بحث ہو رہی ہے کہ جی دنیا کہتی ہے یا وہ کریں گے وہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں بڑا بولڈ فیصلہ میاں نواز شریف کا, دونوں کریں گے. 10 کریں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ, دیامر بادشاہ خود شروع کریں گے, 2 سال کے وہ بھی جوائن کر لیں. اچھا, اب میں ذرا چاہتا ہوں جی کہ میں نے تو کچھ سوال سرکولر ڈیٹ کا میں نے آپ کو جواب دینا. جی, ڈار صاحب جو ہیں وہ یہ نہ سوچیں گے شاید میں کوئی ایک اپنے ایجنڈے کے تحت سارے سخت سوال ان سے کیے جا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جو پبلک کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ بھی ڈار صاحب کو سنا دیں. تو کسی اور شہر نہیں جائیں گے, لاہور شہر جائیں گے. لاہور شہر ڈار صاحب کا اپنا شہر ہے. لاہور شہر سے عرفان نذیر صاحب بتا رہے ہیں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں.
11 مئی کے الیکشن کے بعد نون لیگ نے جون کے آغاز پر پنجاب میں حکومت بنا لی۔ صوبائی حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کے خلاف عملی پیش رفت کی ہے۔ نیندی پور پاور پروجیکٹ اور بہاولپور میں سولر پارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ بلدیاتی الیکشن پر بھی کام جاری ہے۔ بہاولپور میں 1000 میگا واٹ کا جو ہے وہ سولر انرجی پارک جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نندی پور کا جو پروجیکٹ ہے یہ 5 سالوں سے ڈبوں میں بند پڑا تھا اور ڈیمیجز پڑ رہا تھا، اس کو جو ہے وہ شروع کروایا گیا ہے۔ ایک انسدادی دہشت گردی فورس کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، مہنگائی نے غریبوں کی کمر توڑ دی ہے، وزیر اعلیٰ اسمبلی نہیں آتے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیجئے، آپ ان ایمپلائمنٹ دیکھ لیجئے، آپ لوڈ شیڈنگ دیکھ لیجئے، سرکولر ڈیٹ کی بات ہوئی کہ جی 480 ارب روپیہ ہم نے دے دی، اب اس میں بہتری کے حالات، کوئی بہتری یہاں پہ پیدا نہیں ہوئی۔ عوام کہتے ہیں کہ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور دیگر مسائل کی بھی بھرمار ہے۔ پیٹرول کی پرائسز آپ دیکھ لیں، آٹا گھی ہر چیز کا ریٹ جو ہے نا بڑھ ہی رہے، کم نہیں ہوا کوئی خاص۔ جو میاں صاحب اعلان کرتے تھے یہ کروں گا، وہ اسٹیج پہ پڑک کے وہ ساری پڑکی ختم ہو گئی ہے۔ دوسری طرف شہری میٹرو بس منصوبے، ڈینگی کی روک تھام اور نئی سڑکوں کی تعمیر پر حکومتی کارکردگی سے مطمئن دکھائی دیتے ہیں۔ جو رنگ روڈ بنایا، پھر ادھر انہوں نے جو بس چلائی ہے، ساری بڑی اچھی بھی عوام کے لیے سہولتیں ہیں نا ساری۔ بڑے اچھے کام کر رہی ہے، ڈینگی دا ایڈا اچھا پروگرام چلا رہی ہے کہ اندر کچھ روک تھام ہو رہا، اور سڑکاں بہت ایسے کام کر رہی ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ ابتدائی مہینوں میں ہی حکومت کے عزائم اور اس کی سنجیدگی کا پتہ چل جاتا ہے۔ عوام لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، بے روزگاری اور امن و امان جیسے گمبھیر مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، تاہم ان کا کہنا ہے کہ اگر حکمران خلوص نیت سے کام کریں تو وہ قوم کو ان مسائل سے نکالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین سفیر احمد کے ساتھ عرفان نذیر، جیو نیوز، لاہور۔ تو یہ لاہور کے لوگ بھی جو ہیں پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے سرکولر ڈیٹ واپس آ گیا ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریئلسٹک گراؤنڈ ریالٹی ہے دونوں سائڈز کی، پازیٹو بھی اور نیگیٹو بھی، جی، اور اس کو میں ایکنالج کرتا ہوں۔ دیکھیں میر صاحب، سرکولر ڈیٹ جیسے میں نے عرض کیا کہ سرکولر ڈیٹ فرق ہے، بجلی کی قیمت کس پہ بیچ رہے ہیں، کس پہ ہماری کاسٹ ہے، وہ پھر حکومت خزانے کو دینی پڑتی ہے، واٹر اینڈ پاور منسٹری کو، پھر وہ باپڈا جو ہے وہ آگے کمپنیز کو پے کرتا ہے۔ ناروے مثلا لے گا اس سے، آپ سے 6 روپے لے گا حکومت سے اور 15 روپے پھر واپس پے کرے گا اس کو، ٹھیک ہے جی۔ اس میں وہ ہم نے 80 ارب اور دیا ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ جو 480 کی بات کر رہے تھے نا، یہ 503 میں 480 ارب دیا تھا، 23 ارب جو ہے وہ انڈر لٹیگیشن ہے کہ ہمارے کلیمز ہیں کہ جی آپ نے استعمال نہیں کیا، وہ جب فیصلہ ہوگا۔ باقی ابھی اس کے بعد ہم نے 80 ارب اور دیے، یہ نہیں کہ ہم رکے ہوئے ہیں، ہم نے پورے سال میں 250 دینا رفلی، جو ہماری کیلکولیشن ہے۔ 80 ارب ہم دے چکے ہیں، آپ دیکھیں کتنے کرنٹ ہیں کہ 4 مہینے کا ہم رفلی پیسے دے چکے ہیں 80 ارب۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ بڑھا ہے، اس طرح نہیں بڑھا جس طرح پینٹ کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے جو ٹوٹل بنتا ہے وہ ہے، اس میں مائنس نہیں کیا کہ جو ہم نے دیا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، 80 ارب ہم دے چکے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو پیٹرول کا تو آبویسلی ہمارے کنٹرول میں نہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ ہر مہینے ہم 2-2.5 ارب روپے کی حکومت سبسڈی دے رہی ہے اس پہ کہ جتنی افورڈ کر سکتی ہے پرائسز میں۔ ابھی آپ کا میں دیکھا کہ جی 48 پیسے کی جو بات میں نے کہا ہے وہ ایکچولی 2 روپے 25 پیسے انکریز تھی، اور ہم نے انکریز کرنے کے بجائے ڈیکریز کیا۔ پرائم منسٹر نے کہا جی سمبولک چاہے کریں، آپ کم کریں، تو وہ جو بنتی تھی وہ 2 روپے 25 پیسے ڈیزل میں پرائز انکریز کی تھی سمری، اور جو کہ اوگرا نے، جو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس نے بنائی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر اگر چاہیں تو اوگرا کی بات جو ہے اس کو رد بھی کر سکتے نہیں تو کرتے ہیں، ہر مہینے کرتے ہیں پارشلی۔ دیکھیں میں آپ کو ایکسپلین کر دوں آپ کے ذریعے، اوگرا کیا کرتی ہے؟ اوگرا کرتی ہے جو آج پرائسز ہے نا، یہ 30 نومبر تک چلیں گی۔ 30 نومبر کے رات کو 11:59 پہ پرائسز کی لسٹ ہوگی، اور دوسری طرف ہوگی کہ جی جو اب 1 دسمبر کو ہونی چاہیے پورے مہینے کی جو ایوریج ہے نیو پرچیز سارا، وہ کیا ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا سسٹم ہے، دنیا میں ایسے ہے، وہ پھر پرائسز دیتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ جی اس میں اتنے مائنس ہوتا ہے، یہ پلس ہو سکتا ہے، انٹرنیشنل پرائس کے ساتھ لنک ہے۔ اس پہ پھر پرائم منسٹر فیصلہ کرتے ہیں، منسٹری آف فائنانس جب ان کو یہ پیش کرتی ہے کہ جی یہ آیا ہم کیا کریں، تو وہ پھر ہم دیکھتے ہیں ہم کیا افورڈ کر سکتے ہیں۔ ہر مہینے کسی مہینے 1.5 بلین سبسڈی دیتے ہیں، اس مہینے بھی جو ڈیزل کی پرائس کی انکریز کی سمری تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں اس مہینے ہر چیز کو کوشش کریں گے نیچے کرنے کی، انہوں نے اس میں سمبولک کٹ کروایا 48 پیسے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ہمیں 2 ارب 20 کروڑ کی کاسٹ پڑے گی اس مہینے۔ تو اللہ کرے انٹرنیشنل پرائسز نیچے آئیں۔ دوسرا یہ جو ہے نا جی، انہوں نے بے روزگاری کی بات کی، انہوں نے مہنگائی کی بات کی، اب وہ ہم نے بات کر لی ہے مہنگائی کی۔ یہ جو ہے نا جی یہ روزگار، یہ اس کے لیے ساری ایکٹیویٹی ہے، یہ سارے انٹر لنکڈ ہے۔ جب آپ نے اس ملک میں کارخانے چلانے تو اب روزگار لوگ واپس جا رہے ہیں،
آپ کی انڈسٹریل گروتھ اگر پچھلے مہینے 12% ہے تو انڈسٹری چلیے تو ہے نا, لوگوں کو دوبارہ روزگار پہ گئے, الحمدللہ بڑی اچھی فیڈ بیک ہے. آپ نے پاکستان میں اگر 14% سے ہم کہتے ہیں ہم نے 20% انویسٹمنٹ لے کے جانی ہے تو اس سے آپ کے ملک میں روزگار ہوگا. آپ کا 10 پروجیکٹ شروع ہوگا, اس سے ہوگا, دیامر بادشاہ سے ہوگا. اور جو یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے نندی پور کی, ہم نے نیلم جیلوں کو بھی پرائم منسٹر اس کے لیے یہ بھی تو ضروری ہے ڈار صاحب کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہاں یہ بات صحیح ہے, یہ بم دھماکے بند ہو جائیں, یہ ڈرون اٹیکس بند ہو جائیں, یہ بھی تو ضروری ہے نا جی. یہ میر صاحب یہ میں آپ سے بات کرتا ہوں جی, ایک چھوٹا سا مجھے وقفہ لینا, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.